ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں اس کی سب سے بڑی عظمت اور خصوصیت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر درجہ بدرجہ قرآن مجید مختلف موقعوں، مختلف جگہوں، مختلف حالتوں کے تحت آیات کی صورت میں اس کا نزول ہوتا رہا۔ یہ وہ کتاب ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بنتا ہے، اور جو پرہیزگار متقی نہیں ہیں، ہم اکثر معاشرے میں دیکھتے ہیں جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے اور نیکیوں کی ایک طرف بھی نہیں آتے، اپنی زندگی کو فضولیات میں اور دنیا کی محبت میں رکھا ہوا ہے، تو پتہ یہ چلا وہ لوگ ہدایت پہ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی نماز کی طرف، نیکی کی طرف اور قرآن کی طرف وہ آئے نہیں کبھی۔
انہوں نے اس قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش نہیں کی۔ دوسری جگہ بھی یہ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں جس جگہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی بات کی، قد جاءکم من اللہ نور، اس کے ساتھ ہی آگے فرمایا وکتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور کھلی کتاب آئی۔ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ہم یہاں پہ آیت کے تحت نماز نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں آیت کے تحت نماز کو یہاں نور نہیں کہہ سکتے اور کسی بھی نیکی کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب واو آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ نور کوئی الگ ہے اور کتاب جو کھلی کا ذکر ہے وہ الگ ہے، اور اسی کتاب میں نماز کا ذکر بھی ہے، حج کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، معنی یہ سب نور ہیں نیکیاں، لیکن اس نور سے مراد نبی پاک کی ذات ہے۔ معنی یہ نکلا جب تک نور بمعنی روشنی اگر لیں تو جب تک روشنی میں کتاب کو کھولا نہ جائے پڑھی نہیں جا سکتی، جب تک حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق قرآن مجید سے تعلیم نہ لی جائے تب تک قرآن ہدایت نہیں دے سکتا۔ کہ اگر چاہتے ہو قرآن مجید فرقان حمید سے تمہیں ہدایت ملے تو پھر تمہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، اس کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ آپ اس بات کی طرف اشارہ اگر لے جائیں، اتنا ہی سمجھ لیں کہ کیا صحابہ کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا صحابہ یاد کر لیتے تھے، اور جب لکھنے کا وقت آیا تو پھر وہ لکھ بھی لیتے تھے۔ زیادہ تر صحابہ کرام حافظ قرآن تھے، ساری انہوں نے اپنی زندگی روزہ نماز کوئی نیکی نہیں چھوڑی تھی، ساری عبادتیں، اور پھر صحابہ کی ایک عبادت، اور میں سمجھتا ہوں باقی ساری دنیا مل کے عبادتیں بھی کر لے ان کی ایک نیکی ہی بہت بڑی ہوتی تھی۔ ان سب کی ساری نیکیاں اگر وہ حضور کی ذات کے سامنے آواز اونچی نکال لے تو رب برباد کر دے۔ وہاں حافظ قرآن ہونا بھی گیا، قرآن پڑھنا بھی گیا، نماز اور روزہ بھی گیا، اس لیے کہ فرمایا اگر میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی نکل گئی ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا ہدایت اسی کو ملے گی جو محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہوگی، جب وہ محبت کے ساتھ قرآن پڑھے گا۔ ایک باپ کی اولاد ہو، اولاد اپنے ماں باپ کی بات مانے، فرض ہے ان پر۔ ایک بیٹا ہے وہ ماں باپ کی بات صحیح طریقے سے نہیں مانتا، آگے سے سخت بولتا ہے، اور ایک بیٹا ہے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے کہ میں ماں باپ کے آگے جھک کے بات کروں، ان کے حکم کو مانوں، ان کے احکامات کو تسلیم کروں۔ تو ذرا ایمان سے بتاؤ ہدایت والا کون ہے؟ جو ادب والا ہے۔ ادب والا ہدایت پہ ہے اور بے ادب ہدایت سے دور ہے، وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید فرمایا یضل بہ کثیرا، تم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں، یعنی سب کے لیے ہدایت نہیں ہوتی۔
اتنا وقت نہیں ہے اپنے موضوع کے مطابق دو چار جو باتیں عرض کرنی ہیں، ورنہ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل تو نہیں کر سکتا، ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمے اکٹھے کر لیں، ہر مسلک کا ترجمہ اپنے سامنے رکھ لیں، کنز الایمان بھی اپنے سامنے رکھ لیں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ کیا ہے۔ تو جو ترجمہ کنز الایمان کیا گیا ہے یہ محبت مصطفیٰ میں گم ہو کے کیا گیا ہے، اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس سے محبت کی خوشبو آئے گی۔ ہر کہانی اور کتاب لکھنے والا جب کتاب لکھ کے اس کو شائع کر دیتا ہے تو پڑھنے والے کے اندر اس کتاب کا اثر جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو محبت مصطفیٰ میں ایک آیت آپ کے سامنے بیان کر کے آگے بات کرتا ہوں، جتنے بھی ترجمے آپ پڑھیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں جو سورت ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں جو آگے آیت جا کے آتی ہے ووجدک ضالا فہدی، اس کا ترجمہ آپ جا کے خود دیکھیں، سارے مسلک جنہوں نے کیا ہر ایک نے ترجمہ جو کیا اس میں لفظ دوال کا معنی گمراہی کیا ہے، اور ترجمہ یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی نعوذ باللہ آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دی، راہ دکھائی۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو فرمایا اے محبوب، اللہ فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں غرق پایا۔ اب دو باتیں یاد رکھیے گا، ایک لفظ گمراہی کا معنی ہوتا ہے راہ کو جانتے ہوئے راہ گم ہو جائے، یعنی یہ لفظ کے لحاظ سے میں ترجمہ کروں، راہ جانتے ہوئے راہ گم ہو جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ گمراہی پر ہے۔ اور دوسرا اعلیٰ حضرت جو ترجمہ کر رہے ہیں، کسی محبوب کی محبت میں اتنا گم ہو جائے کہ اسے ارد گرد کا پتہ نہ رہے، اس گمراہی میں اور اس محبت میں غرق ہو کے باقی چیزوں سے ہٹ جانے میں فرق ہے۔ یعنی حضور اللہ کی محبت میں اتنے غرق ہو گئے کہ جیسے آپ نے اپنے ارد گرد کئی جگہ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو مجذوب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی محبت میں انہیں ہوش نہیں رہتا۔ یعنی جب حضور پر رب کے جلووں کا غلبہ ہوا تو جس مقصد اور کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، مثلا صحابہ سے ملنا، ان کو تعلیم دینا، سنتوں کو ادا کر کے اپنی امت تک وہ تعلیم پہنچانا، تو حضور ایک ہی اگر کیفیت میں رہتے کہ اللہ میں گم ہیں تو چلو گم ہیں، تو پھر امت کے لیے وہ رہنمائی اور اسوہ حسنہ کیسے بنتا؟ تو اللہ نے محبوب کو یاد دلایا اے محبوب آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہدایت دیں، آپ کے لیے یہ راہ چنی ہے کہ آپ ان کو تعلیم دیں۔ تو اب اس ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا، پتہ یہ چلا کہ اس کو پڑھ کے کئی لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کوئی کیا بیان کرے گا؟ بڑوں بڑوں کے دل بدل دیے، بڑوں بڑوں کی زندگیاں بدل گئیں، اور پھر رب نے آج ہم کیوں یہ وبا جو پھیلی ہے کرونا نام کی، تقریباً ہے، ہم مانتے ہیں متعدی مرض ہے، ایک وبائی صورت اختیار کر گئی ہے، اس سے موتیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ مر بھی رہے ہیں، گھبرا بھی رہے ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا اور پلے باندھ لیجئے گا، موت تمہاری زندگی کی حفاظت کرتی ہے، یہ یاد رکھنا، کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے۔
اس سے 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے، وہ جب جیسے آنی ہے وہ آ کے ہی رہنی ہے، لہذا تب تک موت ہی کسی اور موت کو نہیں آنے دیتی جب تک وہ خود آ کے تیری جان نہ لے، زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن بیماری کی صورت میں کیا فرمایا؟ قرآن پاک گواہ ہے، فرمایا اس قرآن میں شفا ہے۔ کیا ہے؟ شفا ہے۔ فرما کون رہا ہے؟ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے جب ہم باقی چیزوں کی طرف خیال لے جا کے دوڑائیں گے کہ ہمیں شفا یہاں سے ملے گی، کبھی شفا یہاں سے ملے گی، اگر لگنے والی ویکسین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ شفا نہ رکھے تو وہ ویکسین بھی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ تو شفا من جانب اللہ ہے۔ تقویٰ یہ کہتا ہے کہ تیرا یقین تیرے رب پہ ہو جائے، اور رب پہ یقین اس طرح ہو، ثم استقاموا، اس پہ پکا ہو جا، پکا ہو جا کہ مجھے شفا ملے گی۔ تو اگر ایک بیمار بھی پکا ہو کے ارادہ کر لینا مجھے شفا ملے گی، تو اسے آکسیجن نہ بھی ملے تو جی سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کے دکھایا، آپ کا 4 مرتبہ شک صدر ہوا، دل سینے سے باہر نکال دیا گیا، بغیر دل کے جی زندہ رہے۔ جب معراج پہ گئے، سائنسدان جب ایک حد تک جاتے ہیں وہاں آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، وہاں آکسیجن نہیں ملتی، لیکن ہمارے نبی وہاں بھی زندگی گزار کے آئے۔ تو ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کمزوری اتنی لاحق ہو گئی ہے خیال میں کہ خیال کی قوت جو ہے وہ تو جب آنی ہے موت آ ہی جانی ہے۔ اپنے خیال کی قوت کو یہ سمجھا دو کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس قرآن میں شفا ہے، تو کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کو تلاوت ہی کر لیا کرو۔ پورا سال نہیں کرتے ہو، رمضان شریف میں نبی پاک کی سنت سمجھ کے پورا قرآن جو ہے اس کی تلاوت کر لیا کرو۔ رب کہہ رہا ہے اس میں شفا ہے، تم جب اس کے کلام کو چھوڑ کر، اس کے حکم کو چھوڑ کر باقیوں کے حکموں کے پیچھے لگو گے تو شفا تو نہیں نہ پھر ملے گی۔ شفا تو قرآن میں ہے، قرآن میں عمل کرنے پہ ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو سننے کا ثواب الگ ہے، جس کے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اور پھر ایک حافظ قرآن ہو، ایک دیکھ کے پڑھے، قرآن کو دیکھنے کا ثواب بھی الگ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بدل گئی۔ آپ اس ارادے سے نکلے تھے نعوذ باللہ کہ آج میں کام تمام کر دوں گا، تلوار ہاتھ میں لی، حضور کی طرف جا رہے ہیں غصے میں۔ رستے میں کسی نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ جو کہنا تھا کہا۔ تو اس شخص نے کہا جاؤ پہلے اپنی بہن کے گھر تو جاؤ، وہ ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا تم پہلے ان کی خبر لو پھر حضور کی طرف جانا۔ جب گئے تو گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، جاتے ہی غصے میں بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا، لیکن وہ جو پہلے قدم جا کے اندر داخل ہو رہے تھے تو کانوں میں آواز آئی تھی نا، وہ پہلے ہی کام کر گئی تھی، دل پہ اثر کر گئی تھی، وہ غصے کا اظہار تو کرنا ہی تھا۔ تم جب ان کو خوب مارا اور کہنے لگے اچھا جس کو تو پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی سنانا، میں بھی تو سنوں، تو کیا پڑھ رہی تھی؟ تو آپ کی بہن نے جب قرآن کی تلاوت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ سیدھا اثر ہوا، دل کی دنیا بدل گئی۔ اثر ہے، خواہ کوئی، میں سمجھتا ہوں اگر یہ قرآن کافروں کے آگے بھی بار بار پڑھا جائے ان کے دل بھی نرم کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک
آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ ویڈیو کہ کسی مقابلے میں وہاں گاتے تو گیت ہی ہیں، انڈونیشیا کے ایک نوجوان نے اذان پڑھی ہے، کافروں کے سامنے اذان پڑھ دی، اور وہ جو جج تھے نا، جو فیصلہ کرنے والے، وہ بھی رو پڑے، اذان سن کے ہی رو پڑے۔ پتہ یہ چلا اس کے نام میں کوئی چاشنی اور تاثیر تو ہے، اس قرآن میں کوئی لذت تو ہے، لیکن ہماری لذت باہر کے جو سواد لیتے رہے ہیں نا، اس نے زبان کے ذائقے کو خراب کر دیا۔ جو مریض کہے نا میرا معدہ ٹھیک نہیں ہوتا، زبان کا ذائقہ خراب رہتا ہے، وہ کبھی اپنی زندگی پہ غور کرے کیا چیزیں کھاتا ہے وہ۔ اس کے باہر کے بازاری کھانوں نے اس کے ذائقے کی حس ہی ختم کر دی۔ اسی طرح جو کہے مجھے گیتوں میں اور باقی دنیا کی باتوں میں جو مزہ آتا ہے لیکن قرآن میں مزہ نہیں آتا، تو مزہ کیسے آئے؟ تیری وہ مزے والی حس ہی ختم کر دی ہے باہر کے گانوں نے اور باہر کے ڈراموں نے اور باہر کے میڈیا نے، تیرے اندر سے وہ قرآن کی جو لذت والی حس تھی اس کو ختم کر دیا، مٹی پڑ گئی تیرے اوپر۔ جب تک اس مٹی کو صاف نہیں کرے گا، یہ ایک واقعہ میں نے پڑھا، خود بھی پڑھا، سنا بھی، کہ جب ہندوستان اور پاکستان ابھی نہیں بنا تھا تو پرانے دور میں جو لوگ ہوتے تھے، بے شک وہ جیسے بھی، تو ایک ایسا بھی وقت رہا ہے کہ دفتروں میں فارسی زبان کا استعمال بھی ہوتا تھا، لوگ فارسی عربی بھی بولا کرتے تھے۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں ایک کمشنر تھا، اس کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ مذہب سے عیسائی تھا، اکلوتی بیٹی۔ تو اس کو شوق ہو گیا کہ میں عربی سیکھوں، عربی زبان میں سیکھنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے پتہ کر کے کوئی مولانا صاحب تھے، ان کو لگوا دیا، وہ روز آتے، تو آ کے تو وہ اس کو عربی سکھاتے۔ وہیں پہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا، وہ نماز بھی پڑھتے، کبھی قرآن اونچا پڑھتے، کبھی آہستہ پڑھتے، تو وہ لڑکی کو آواز آتی رہتی تھی۔ وہ ادھر مولوی صاحب جب کبھی تلاوت کرتے تو ادھر لڑکی سنتی، تو وہ اپنی نظر میں یہی سمجھتی کہ یہ کوئی نہ مسلمانوں کا گیت ہے، اس کی نظر میں وہ اس کو سنتی، اور اس کے دل کو وہ قرآن کی تلاوت نے آہستہ آہستہ اثر کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے پوچھا مولانا صاحب سے کہ یہ تم کیا پڑھتے ہو؟ کہا یہ ہماری کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اس نے آگے سوال کیا، اس نے کہا ہمارے نبی پہ نازل ہوئی تھی۔ آپ کے نبی کون تھے؟ مولانا صاحب نے تھوڑی سی تفصیل بتائی، کہا مجھے کوئی ان کی کتاب تو لا کے دو۔ انہوں نے کتاب لا دی، اس نے کتاب پڑھنا شروع کر دی، حضور کی زندگی پہ کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ تو آج آپ سن رہے ہیں نا، انڈیا والوں نے اپنے جھنڈوں پہ محمد لکھ لیا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑیں بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد۔ یہی نام ہے جو دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، اور قبر میں بھی، اور حشر میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ بس اسی نام کو سینے سے لگا لو، سمجھ لینا حضور کی ذات ہی سینے سے لگ گئی۔ نام تو کیا، تم قرآن کی تلاوت کرو۔ فرمایا جب حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا سرکار کا خلق کیا ہے، فرمایا قرآن نہیں پڑھا، قرآن سارا ہی تو حضور کا خلق ہے۔ حضور اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، یہ سب قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن کو جب پڑھو تو یوں سمجھو میں دیدار مصطفیٰ کر رہا ہوں، حضور کا چہرہ مبارک دیکھ رہا ہوں، اور اسی سے حضور کی زیارت ہوگی۔ لیکن اس قرآن سے محبت کیجئے۔ وہ کتاب پڑھتی گئی، دل کی دنیا بدلتی گئی، حضور سے محبت ہوتی گئی، اس کو محبت کرتے 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 محبت کبھی اس درجے پہ آ جاتی ہے کہ وہ انسان کی آہیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اس لڑکی نے بیٹھے بیٹھے آہیں نکالنا شروع کر دیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ جب خیال جاتا حضور کی طرف، وہ کتاب میں پڑھے گئے واقعات کی طرف اس کا تصور جاتا، تو وہ اب آہستہ آہستہ یہ محبت ہو، خوشبو ہو، عشق ہو، یہ چھپائے چھپتے نہیں ہیں، یہ ظاہر ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ تو وہ ماں باپ کی جب نظر پڑی کہ بچی جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، انہوں نے دکھانا شروع کر دیا ڈاکٹروں کو کہ یہ بلا وجہ بیٹھے بیٹھے رو پڑتی ہے اور اس کا رنگ بھی تھوڑا سا پیلا ہو رہا ہے۔ ادھر وہ عربی پڑھتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ باتیں کرتی حضور کی مولانا سے، اور مولانا سے پوچھا کہ یہ جو آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہا یہ ہاں، یہ ہمارے نبی نے حکم دیا ہے۔ چونکہ اس کو محبت ہو گئی تھی تو اس نے کہا مجھے بھی سکھاؤ۔ نماز سیکھ لی۔ ماں باپ اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے، آدھی رات کو اٹھتی، وضو کرتی، ابھی زبان سے کلمہ نہیں پڑا، مذہب عیسائی ہے، آدھی رات کو اٹھ کے جیسے سکھایا ویسے وضو کرتی، وضو کر کے مصلی بچھاتی اور سارا دن کی 5 نمازیں قضا کر کے آدھی رات کو پڑھتی اور حضور پہ درود و سلام پڑھتی۔ حضور کی محبت میں اتنی عاشق ہوتی گئی کہ عاشقاں را 4 نشانی ہے پسر، اے بیٹے عاشقوں کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ عاشقاں را 4 نشانی اے پسر، کم گفتو بولتے کم ہیں، کھاتے کم ہیں، آنکھیں نم رہتی ہیں اور سرد آہیں بھرتے ہیں۔ تو سمجھ لینا کسی سے محبت ہے۔ وہ لڑکی کو یہ علامات تھی، دکھاتے رہے ڈاکٹروں کو، وہ صحیح نہ ہوئی، دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ ایسا عشق کیا کہ رسول اللہ کا دیدار ہو گیا، اور پھر وہ دیدار ایک دن پہ موقوف نہیں رہا، حال یہ ہو گیا جب حضور کو یاد کرتی حضور کی زیارت ہو جاتی۔ ایسے ہی علامہ اقبال نے اشارہ نہیں کر دیا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ساری زندگی ہم ترستے ہیں حضور کا دیدار ہو۔ اس نے بظاہر کلمہ نہیں پڑھا، لیکن عشق مصطفیٰ نے اس کو ایسے مقام پہ پہنچا دیا۔ عشق ہے، محبت ہے۔ اگر مجنوں ایک عورت کے عشق میں ذرے ذرے میں لیلا کو دیکھ سکتا ہے تو ہمارے نبی تو پہلے ہی ذرے ذرے میں ان کا نور موجود ہے۔ صرف آنکھ سے پردہ اٹھنے کی دیر ہے، وہ حجاب اٹھنے کی دیر ہے، باقی ساری محبتیں دور کرنے کی دیر ہے، رسول اللہ کو اپنے دل میں جگہ دینے کی دیر ہے۔ کیسے دیدار نہیں ہوگا؟ روز دیدار ہوتا۔ ایک دن وہ آئی مولوی صاحب سے کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ مولوی صاحب کمزور تھے دل کے، کمشنر کی بیٹی ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا میں نے اسے مسلمان کر دیا، کلمہ پڑھا دیا، مجھے مار دے گا، میرا کام بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا، ڈر گیا۔ اس نے کہا بھی غائبانہ طور پر تو سارا کچھ پڑھ چکی ہے، میں ظاہراً تجھے نہیں پڑھا سکتا۔ ایک دن مولوی صاحب سے کہنے لگی مولانا صاحب میں نے اپنا زاد سفر تیار کر لیا، کل میں اس دنیا میں آخری دن تک زندہ رہوں گی، کل میں نے چلے جانا ہے، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم نے ظاہراً تو مجھے مسلمان نہیں کیا، اور وعدہ یہ کرو کہ یہ مجھے میرے عیسائیوں والے قبرستان میں دفن کر کے آئیں گے، تم اتنی مہربانی کر دینا رات کو میری قبر سے میری میت کو نکال کے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کے دفن کر دینا۔ مولوی صاحب نے حامی بھر لی۔ اگلا دن آیا، وہ لڑکی اللہ کو پیاری ہو گئی، جیسا اس نے کہا، خبر مشہور ہو گئی، کمشنر کی بیٹی اکلوتی وصال کر گئی، بڑی دنیا اکٹھی ہوئی اس کے جنازے میں۔ مولانا صاحب بھی چلے گئے کہ قبر تو دیکھوں کہاں بنائی ہے۔ قبر دیکھ آئے، آ کے اپنے 4 ساتھی تیار کیے،
آج رات ایک کام کرنا ہے، ان کو بات بتا دی۔ آدھی رات کو جب اس قبرستان میں گئے، اس کی قبر کو کھودا تو قبر کے اندر سے لڑکی کی بجائے ایک شخص کی میت نکل آئی۔ ان میں سے ایک نے اسے پہچان لیا اور کہنے لگا یہ فلاں گاؤں کا نواب ہے، یہ بہت امیر ہے، لیکن اس نے کبھی نماز تک نہیں پڑھی، اس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اس کی ساری اولاد جو ہے وہ کام انگریزوں والے کرتی ہے، یہ تو اس کی میت ہے، یہ یہاں کیسے آ گئی؟ جلدی جلدی قبر کو بند کیا۔ مولانا صاحب پریشان ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ کبھی پہلے اس طرح کا نہ واقعہ ہوا تھا نہ ماجرا سنا تھا۔ واپس آ گئے، اسی کشمکش میں سو گئے تو خواب میں لڑکی آ گئی جو جنت میں پھر رہی ہے، کہ وہ لڑکی کے سر پہ ایک تاج ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک چمک رہا ہے۔ تو اس نے آتے ہی مولانا صاحب سے سلام لیا اور کہا میں بتانے ہی آئی ہوں کہ تم پریشان ہوگے، اور یاد رکھ، سنو میری یہ بات، میں نے عالم برزخ میں کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر اگر مقام دیکھا ہے تو وہ صرف عاشق مصطفیٰ کا دیکھا ہے۔ اگر کسی کو کوئی مرتبہ اور مقام ملا ہے تو نبی پاک کی محبت سے ملا ہے۔ عبادتیں بھی وہاں کام نہیں آتی جہاں میرے آقا کی محبت کام آتی ہے، اور مجھے بھی حضور نے قبول کر لیا، اور اللہ نے مجھے حضور کی محبت کے صدقے میں جنت میں سب سے اعلیٰ مقام دے دیا ہے۔ اور تم میری قبر میں گئے، اور میں چونکہ اپنے آقا سے محبت کرتی تھی، دل میں یہی رہتا تھا کہ کبھی موت آئے تو مدینے میں آئے۔ اور یہاں یہ عرض کرتا چلوں، اگلی رات مولانا اس نواب کے قبرستان جا کے بھی قبر کھودی تھی، تو وہاں بھی لڑکی کی لاش نہیں ملی تھی، وہاں ایک نوجوان پڑا ہوا تھا۔ تو لڑکی کہنے لگی کہ میں تو چونکہ مدینے کی خواہش میں مری، تو اللہ کے نیک بندوں نے اور ملائکہ نے میری میت کو مدینے میں بدل دیا، اور مدینے میں ایک نوجوان جس کی خواہش تھی جب موت آئے تو اپنے وطن میں آئے، وہ یہاں مر گیا، اس کی میت کو اس نواب مسلمانوں کے قبرستان میں بدل دیا۔ اور نواب بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا، لیکن سارے کام وہ عیسائیوں والے ہی کرتا تھا، انگریزوں والے ہی کرتا تھا۔ اس لیے میرے آقا کا فرمان ہے، جو جس سے محبت کرتا ہوا جائے گا حشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، عالم برزخ میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا، چونکہ اس کے گھر میں سارے کام، اس کی اولاد کی صحبت ہی ان لوگوں کے ساتھ ہی رب کے حکم سے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، بس اتنا عرض کروں گا، بعض اولیاء کرام اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہی یہ لگا رکھی ہے کہ لاشوں کو وہ تبدیل کر دیتے ہوتے ہیں۔ ایسا بڑا سچا واقعہ کہ کسی کا والد فوت ہوا تھا، اس نے وہاں مدینے میں کسی اس کے جاننے والے میں خواب میں دیکھا وہ اونٹوں کی قطار آ رہی ہے، اس پہ بکسے رکھے ہوئے ہیں، ہر بکسے میں میتیں ہیں اور وہ مدینے میں منتقل کی جا رہی ہیں، اور ان میں ایک ایسا بکسا تھا جسم جو تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا۔ اس شخص کو کہتا ہے میں نے خواب میں پہچانا، یہ سچا واقعہ، پہچانا، اور اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ گر گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ انگوٹھی مجھے مل گئی، اور میں نے وطن واپس آ کے اس کے بیٹے کو دکھائی تو وہ پہچان گیا یہ میرے باپ کی انگوٹھی ہے، پتہ چلا یہ حقیقت ہے۔ اور جو کہا نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اگر مدینہ مدینہ کرتے موت آ گئی تو یقین ماننا اس کے لیے دور نہیں ہے مدینہ، یہ فاصلے سمٹ جاتے ہیں، لیکن سمیٹنے کے لیے محبت والا دل چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق